دوستو، کہا جاتا ہے کمان کو جتنا زیادہ کھینچو تیر اتنا ہی دور جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے لوگوں کی سوچ کو پرکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہہ کر ایک بھاری پتھر راستہ پر رکھوا دیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ راستہ سے کون اس پتھر کو ہٹائے گا۔ پس بہت سے لوگ اس راستہ سے گزرتے اور ہر کوئی بادشاہ پہ تنقید کرتا کہ یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رستوں کو صاف ستھرا رکھوائے۔ یہ حکومت کیسی ہے؟ بادشاہ کے وزیر کیسے ہیں؟ وہ سلطنت کی کیا دیکھ بھال نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے اس راستہ میں سے گزر جاتے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس پتھر کو راستہ سے ہٹا دیں۔ پس بادشاہ یہ ساری باتیں چپکے سے سنتا رہا کہ لوگ کس طرح کی سوچ کے مالک ہیں۔ پھر ایک کسان وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بھاری پتھر راستہ میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی سبزیوں کے ٹوکرے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس بھاری پتھر کو لڑکانا شروع کر دیا۔ وہ پتھر بہت بھاری تھا، پس اس نے ہمت نہ ہاری اور زور لگاتے ہوئے اس نے آخر کار اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا اور راستہ کو صاف کر دیا۔ اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس بھاری پتھر کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، اور اس نے اس تھیلی کو کھولا اور دیکھا جس میں ہیرے اور زیورات تھے۔ پس وہ کسان اس تھیلی کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، اور یہ تھیلی بادشاہ نے خود ہی اس بھاری پتھر کے نیچے رکھوائی ہوئی تھی، جو اس کی طرف سے ایک غیبی انعام تھا۔ پس ہم اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں دیکھیں، بہت سے لوگ صرف دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، دوسرے کی ذمہ داری کو جتاتے ہیں اور بہت سے ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ پس جب ہم معاشرے کا حصہ ہیں تو کئی کام ہمیں نیک نیتی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام کی اجرت حاصل کرنے کا سوچیں گے تو یہ زندگی بہت نا امید لگتی ہے۔ بس کئی اجر جو ہیں یہ خدا کے لیے چھوڑ دیں کہ خداوند باری تعالیٰ ہی ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں دے گا۔ اور جب ہم محنت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ وہ غیبی خزانے سے وہ الہی ذات ہر انسان کو نوازنے والا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو بیج موسم کی سختیاں نہیں سہتا وہ پھل بھی نہیں لا سکتا۔ جو لوگ صرف مشکلوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں منزل ان کو ہی ملتی ہے۔ اگر چلتے رہنے کی مثال دیکھنی ہے تو چیونٹی سے سیکھیں کہ لاکھ بار بھی اس کا راستہ روکیں تو چیونٹی کبھی جو ہے وہ رک نہیں جاتی، بلکہ وہ راستہ بدل کے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ زندگی میں آنے والا ہر طوفان تباہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرت کا نظام ہے اور موسم کی تبدیلی کا بیان ہے۔ ہر مشکل انسان کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمت بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اگر بچہ قدم اٹھانے سے ڈرتا رہتا تو کبھی چل نہ سکتا۔ بس
شاعر کیا خوب کہتا ہے، مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی تو ذرا ہمت تو کر، مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی تو ذرا ہمت تو کر، خواب بدلیں گے حقیقت میں تو ذرا کوشش تو کر، آندیاں سدا چلتی نہیں، مشکلیں سدا رہتی نہیں، ملے گی تجھے منزل تو ذرا کوشش تو کر، بس جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا، بس ہمت کریے، آگے بڑھیے، چلتے رہیے، کوشش کریے، منزل ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ بس ایک پنجابی شاعر کیا خوب کہتا ہے، بے ہمتیں نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتیں نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پھاڑ کے پتھراں دا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا اور آپ کے لیے یہ کیسے کارآمد ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔